الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی پیاری کرامت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم طیبہ کی شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ یعنی مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ان کے مدرسے میں ان کی بارگاہ میں موجود تھے، تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بغدادی ایک سوداگر تھا یعنی تاجر تھا، حاضر ہو کر عرض گزار ہونے لگا کہ اے میرے سردار، آپ کے جد امجد تاجدار کائنات حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دعوت پر بلایا جائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ فرمایا ہاں، تو میں حاضر ہوا ہوں، میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ دیر بعد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبے میں تشریف لے گئے، مراقبہ کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمانے لگے ہاں میں تمہاری دعوت پر آ جاؤں گا۔ پھر ایک دن جب دعوت کا وقت آیا، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی دائیں رکاب کو تھاما خچر کی اور میں نے بائیں رکاب تھامی۔ جب اس کے گھر میں ہم آئے تو دیکھا کہ اس سوداگر تاجر کے گھر میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معزز لوگ جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں شیریں یعنی میٹھے لذیذ ترین ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں۔ ایک بہت بڑا صندوق لایا گیا جو سر بمہر یعنی آدمی کے قد کے برابر تھا، 2 آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا تو ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی نے کہا بسم اللہ، اجازت ہے؟ اس وقت حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے کھانا شروع نہ فرمایا اور نہ ہی کسی کو کھانے کی اجازت دی، تو کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت و جلال کے سبب مجلس والے لوگوں کا یہ حال تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا کر لاؤ۔ فرماتے ہیں شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے اور وہ وزنی صندوق تھا، ہم اسے اٹھا کر بارگاہ غوثیت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں رکھ دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ اب جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس سوداگر کا ایک بیٹا لڑکا جو تھا مادر زاد اندھا تھا، وہ لیٹا ہوا تھا، معذور تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کے کہنے کی دیر تھی، وہ لڑکا دوڑنے لگا اور آنکھوں سے جو معذور تھا، نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائیں
اور وہ ایسا ہو گیا کہ پہلے کبھی بیمار ہی نہ تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں محفل میں شور برپا ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حالت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حالت میں باہر تشریف لے گئے اور کچھ بھی نہ کھایا۔ اس کے بعد شیخ ابو سعد قیلوی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں فرماتے میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا، تو شیخ ابو سعد قیلوی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پتہ چلا کہ میرے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی عطا سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اور جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے ان کو بینا کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ کرامات، وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اللہ کی عطا سے بیماروں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، اسی طرح ایک ملتا جلتا واقعہ بہت ہی پیارا ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت، میں مقام اصبہان، علاقہ اصبہان کا رہنے والا ہوں، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک جن ہے جو وادی سر اندیب کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہہ دینا، اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بغداد کے رہنے والے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کر نہ آنا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو وہ شخص چلا گیا، 10 سال تک وہ غائب رہا۔ پھر ایک دن وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس کی بیوی پر دوبارہ کبھی مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی مبارک میں 40 سال تک بغداد میں کسی پر بھی مرگی کا اثر نہیں ہوا، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا دوبارہ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ فحکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر، فحکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر، تصرف انس و جن سب پر ہے آقا، غوث اعظم کا ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا، اس نام لیوا کی پڑا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا۔ حضرت عبداللہ بن حضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 13 سال خدمت کی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بہت سی کرامات دیکھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت یہ تھی کہ جب سارے طبیب حکیم کسی مریض سے لا علاج قرار دے دیتے، کسی مریض کو لا علاج قرار دے دیتے، تو وہ مریض حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں لایا جاتا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مریض کے لیے دعائے خیر فرماتے اور اپنے اس پر رحمت بھرے ہاتھوں کو پھیرتے تو وہ مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو کر گھر کو لوٹتا اور آپ کے سامنے صحیح و سلامت کھڑا ہو جایا کرتا۔ ایک مرتبہ
آپ کی خدمت میں سلطان المستنجد کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقاء میں مبتلا تھا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی۔ آپ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ اس کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا، گویا کہ وہ پہلے کبھی بیمار ہی نہ ہوا تھا۔ ناظرین و سامعین، غور کریں کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو سلطان ہوں جو ولی چیزوں کو ٹھیک